बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हुमायूं सलीम 89 न्यूज़ के साथ। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त नामवर सहाफ़ी और जना अखबार के एडिटर जनाब अमजद इकबाल साहब। अमजद इकबाल साहब का नाम उन सहाफ़ियों में आता है जो हर चीज़ पर एक गहरी नज़र रखते हैं, ख़ासकर इकॉनमी पर तो इनकी बहुत ही गहरी नज़र होती है। और अगर हम इन्हें एक अच्छा माहिर इकोनॉमिस्ट भी कहें तो कोई गलत बात नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया अपने चैनल पे मुझे अपने व्यूज़ का इजहार करने का। हम साहब, आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि अक़वाम मुत्तहिदा में 3-4 मुल्कों ने फ्रांस समेत इसराइल को तस्लीम किया है। जी जी। इस पर आप क्या कहेंगे कि ये चीज़ें बजा तौर पर दुरुस्त कदम पे जा रही हैं? क्या ये आगे भी जाएंगी या फ़लस्तीन की आवाज़ क्या बुलंद हो गई है इतनी कि अब वो किस्सा ख़त्म होने को है? देखिए, अब जो आज के 4 मुल्क अगर मिला लें तो अब तक 160 मुल्क जो है पाकिस्तान समेत वो फ़लस्तीन को तस्लीम कर चुके हैं एक इंडिपेंडेंट रियासत के तौर पर। अब मामलात ये हैं कि जी के थोड़े से मुल्क बाकी रह गए हैं उसमें जिनको हम इतनी कोई अहमियत भी, बहरहाल हर मुल्क की अपनी एक अहमियत होती है, लेकिन हम ये कह सकते हैं जितने अहम ममालिक थे उसमें बरतानिया शामिल है, उसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, उसमें कनाडा शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, और बाकी जितने इम्पोर्टेंट मुल्क हैं वो सब ने अब तक, चीन इवन के, बाकी रशिया आप ये कह लें, ये सब लोग फ़लस्तीन को अलग रियासत के तौर पर तस्लीम कर चुके हैं। और आने वाले वक्त में हम ये समझते हैं कि ये बाकी जो है वो ग्रेजुअली इसको तस्लीम करते जाएंगे। और इसराइल के ऊपर जो कि अभी तक, कल भी जब ये तस्लीम किया बरतानिया ने, तो उस वक्त भी ये उसकी तरफ से यही आया कि हम किसी आज़ाद रियासत को तस्लीम नहीं करते और हम यहाँ पे नहीं बन सकते, उसकी यही हट दरमी थी इसराइल की तरफ से जो ऐलान इसके ऊपर है। लेकिन अब दबाव उसके ऊपर बढ़ रहा है, जो जो इन तादाद बढ़ती जा रही है फ़लस्तीन को तस्लीम करने वालों की, तो इसराइल के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। और ये उसकी फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है कि हम नहीं मानते, लेकिन कब तक नहीं मानेंगे, उनको दुनिया के जो रूल्स हैं उनको मानना पड़ेगा। और इसके अलावा ये सिर्फ इसराइल के ऊपर दबाव नहीं बढ़ रहा, मैं ये कहूँ कि ये दबाव अमेरिका के ऊपर भी बढ़ रहा है। अमेरिकी अवाम भी ये चाहते हैं कि वहाँ पे जो गज़ा के अंदर जो जुल्म सितम हो रहा है, गज़ा के अंदर जिस तरह की नस्ल कुशी की जा रही है उसको बंद किया जाए, जिस तरह से भूख से वहाँ पे बच्चे, औरतें और बुजुर्ग जिस तरह से मर रहे हैं, इस को रोका जाना चाहिए। अब जंगबंदी होनी चाहिए, और जंगबंदी के ऊपर आपको पता है इस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग एक चल भी रही है कि शायद हो सकता है अगले चंद दिनों के अंदर हो जाए। और हमास की तरफ से भी एक ऑफर भेजी गई है अमेरिका को कि आप गारंटी दें, तो अमेरिका को गारंटी देनी चाहिए। अगर अमेरिका चाहता है, अगर सदर ट्रंप ये चाहते हैं कि वहाँ पे मैं अमन का दाई हूँ, मैं जंगे बंद करवाऊंगा, तो फिर उनको गारंटी देनी चाहिए इस चीज़ की कि वहाँ पे दोबारा से ऐसा सिलसिला कुछ नहीं होगा। हर जगह पे तो वो गारंटी दे रहे हैं। पाकिस्तान इंडिया की जंग उन्होंने बंद कराई, यूक्रेन रूस की उन्होंने बंद कराई। यहाँ पे गारंटी देने में उन्हें क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे गारंटी देने में उनको इसराइल प्रॉब्लम है। देखिए, इसराइल उनकी आंख का तारा है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना, कि वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से इसराइल को नाराज किया जाए। बेसिकली इसराइल की नाराजगी नहीं, आप ये कह लें कि वो एक लॉबी है जो कि अमेरिका के अंदर भी बड़ी स्ट्रांग है। और इस बात से सदर ट्रंप हो या बाकी जहाँ पे हुकूमतें अमेरिका की जितनी भी रही हैं, वो इसी बात से घबराते हैं कि उस लॉबी से जो कि अमेरिका के अंदर है, और वो यहूदी लॉबी आप उसको कह लें जो वहाँ पे है, और उसका असर रसूख इतना है कारोबार के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, जो इकोनॉमी के ऊपर, अगर ये कहा जाए अमेरिका की इकोनॉमी उनके हाथ में है, तो वो उसके प्रेशर की वजह से आप ये दबाव का शिकार है और वो नहीं तस्लीम कर रहे। लेकिन होता ये है कि जो अवाम का दबाव होता है, जो लोगों का दबाव है, वह वोट तो लोगों ने देने हैं ना, अवाम ने वोट देने हैं, तो उनके दबाव की वजह से उनको इस तरफ आना पड़ेगा। और सारी दुनिया अगर एक तरफ हो जाती है तो आप अकेले रह जाएंगे। जैसे कि अभी हम मिसाल दे देते हैं, जैसे अब भारत इस वक्त खित्ते में अकेला हमें नजर आ रहा है, और उसके अंदर से मोदी के ऊपर कितना दबाव है,
اس نے اس سے پہلے آپ کے چند ماہ پیچھے چلے جائیں تو اس وقت بہت اوپر والی فضاؤں میں وہ اڑ رہا تھا، اور وہ دعوے کس طرح کے ہو رہے تھے کہ جی کہ ہم دنیا کی معیشت کو ہم گائیڈ کریں گے، ہم دنیا کے جو اقتصادی معاملات ہیں ان کو گائیڈ کریں گے، ہم خارجہ پالیسی کو گائیڈ کریں گے. لیکن اس وقت وہ اکیلا صحرا میں جس طرح کہہ سکتے ہیں. وزیر اعظم صاحب اس وقت ہمارے امریکہ کے دورے پہ ہیں، اقوام متحدہ میں ان کی ایک تقریر بھی ہے غالباً 26 تاریخ کو، اس دن مودی کی بھی تقریر ہے. مجھے یہ بتائیں کیا اس دورے میں وزیر اعظم کے کوئی کچھ اہم بریک تھرو کا امکان ہے اس حوالے سے؟ ایک تو میں آپ کو یہ عرض کروں کہ دیکھیے، ایک تو استقبالیہ ٹرمپ کا، وہاں پہ وزیر اعظم نے شرکت کرنی ہے تو، اور دوسرا ایک امکان اس بات کا ظاہر کیا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی. اور جب یہ اس طرح کی باتیں آتی ہیں سفارتی ذرائع سے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی کہ ہوگی ملاقات. اس میں یہ وزیر اعظم کی جو سپیچ ہے اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. جی. اس کے علاوہ وہاں پہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے فلسطین کے اوپر، اور وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کے اندر سعودی عرب بھی، پاکستان، برطانیہ، یہ جو آپ جتنا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ بہت سارے ملک تسلیم کر رہے ہیں، اور اس وقت 160 کے قریب ہو گئی ہے تعداد ان کی فلسطین کو تسلیم کرنے والوں کی. وہ وہاں مل کر کوئی ایسا اعلان کر سکتے ہیں اس کانفرنس میں کہ جو کہ باقی دنیا کو، جو باقی ملک جو رکاوٹ ہے فلسطین کی آزاد ریاست بننے میں، وہ اس میں رکاوٹیں دور ہو سکتی ہیں. کوئی ایسا مشترکہ اعلان، نہ کہ صرف کسی عرب ملک نہیں، کوئی اسلامی ملک نہیں، بلکہ اس میں اب آپ نے مشترکہ طور پر باقی دنیا پوری کے جی کہ یہ ظلم و ستم بند کرانے کے لیے کوئی ایسا اہم اعلان ہو سکتا ہے اس کانفرنس میں. اور میرے خیال میں کہ اس کانفرنس کا جو اس وقت اقوام متحدہ کے جنرل کونسل کا اجلاس جنرل اسمبلی کا ہو رہا ہے، اس میں سب سے اس موقع کے اوپر امپورٹنٹ یہی کانفرنس ہے جو کہ فلسطین کے اوپر، غزہ کے اوپر ہو رہی ہے. اور اس میں جو اعلان ہوگا وہ اگلا جو مستقبل کا جو سینیریو بنے گا اس خطے کا، اس کا تعین کر دے گا. تھوڑا سا ہم آگے جاتے ہیں. اسرائیل نے خطے میں ایسی بدماشی دکھائی کہ اس نے پہلے ایران پر حملہ کیا، اس کے بعد قطر کا حملہ کیا، لیکن اس میں ایک بلیسنگ یہ نکلی کہ مسلمان ممالک اکٹھے ہو گئے. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک پیکٹ ہو گیا. آپ اس پیکٹ کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور کیا یہ اس کے بارے میں بتائیں، اس پیکٹ کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، اس کے دو پہلو، جیسے آپ نے ایران کا ذکر کیا، اس کے بعد اگر آپ اسرائیل کے ارد گرد کے جو ملک ہیں ان کا آپ ذکر کریں، اس میں اردن بھی ہے، شام بھی ہے، یمن بھی ہے، اور خود غزہ ہمارے سامنے جو مثال موجود ہے، اس کے اندر جس طرح سے بدماشی اسرائیل کی جاری تھی وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں. اور اس نے ایک غلطی جو کی، جو کہ سب سے بڑا بلنڈر تھا، کہ جو حماس کی جب قطر کے اندر جو کانفرنس ہو رہی تھی اس کے اوپر حملہ، میں سمجھتا ہوں کہ جی کہ جو فائنل آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کی غلطی جو اس نے کی، اور اس نے پاک مسلم ممالک کو اکٹھا کر دیا. کیونکہ اس میں ایک طرف تو اسرائیل کی جارحیت تھی، دوسری طرف خاموشی تھی امریکہ کی. یہ دونوں چیزیں مل کر ایک مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لے آئی، اور پاکستان اور سعودی عرب کا ایک معاہدہ جو ڈیفنس پیکٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، جو طے پایا کہ جس میں ایک ملک کے اوپر حملہ، دوسرے ملک کے اوپر حملہ ہوگا. یہ صرف معاہدہ نہیں ہے، یہ ایک مستقبل کی گائیڈ لائن ہے. اس کو آپ یہ سمجھیں کہ آنے والے جو وقت ہے آپ ہر روز اس میں ڈیولپمنٹس دیکھیں گے، اور مختلف طرح کی. اس میں ایک لفظ ہے، میں اس کا ذکر ضرور کروں گا، وہ ہے اسٹریٹجک کا. یہ ایگریمنٹ کا شروعی لفظ ہوتا ہے، اسٹریٹجک ایگریمنٹ ہے یہ. یعنی اسٹریٹجک کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تمام پہلو آتے ہیں، اس میں دفاع بھی آتا ہے. ہم اکثر ڈسکس صرف دفاع کو کرتے ہیں، لیکن اس میں دفاع خالی نہیں ہے، اس میں خارجہ پالیسی بھی ہے، اس میں آپ کی معیشت بھی ہے، اس میں ٹریڈ بھی ہے، اس میں انویسٹمنٹ بھی ہے، اس میں باقی سارے پہلو ہیں اس میں. اور وہ مل کر آپ نے چلنا ہے، اور سارا کچھ اکٹھا ہو کے چلنا، اور اس میں باقی ملک بھی شامل ہو گیا. آج عمران خان کی ایک ٹویٹ نے صبح جو آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے، جس میں اس معاہدے کا خیر مقدم کیا گیا ہے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ معاہدہ ان کے ہی دور میں شروع ہوا تھا. بالکل ٹھیک، اس کی بنیادیں اس دور کی ہیں. ٹھیک ہے، چلیں انہوں نے کریڈٹ لے لیا، نو ایشو. لیکن کیا یہ ایک اچھا اقدام نہیں ہے جو پہلی دفعہ اس طرف سے آیا ہے، جو قومی مفاد میں؟
یہ بالکل، میں یہ اگر یہ کہوں کہ شاید یہ پچھلے 2-3 سال کے اندر شاید پہلا ایک سٹیپ ہے جو کہ پی ٹی آئی کے بانی کی طرف سے لیا گیا، ایک اچھا اس کو آپ سٹیپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کے اس ٹویٹ نے، ان کے اس اعلان نے پی ٹی آئی کے جو ہینڈلرز ہیں، جو پی ٹی آئی کی جو بمپو آپ ان کو کہہ لیں، جو وہ پکڑ کے لگے ہوئے تھے اس معاہدے کے خلاف، جن کا میں پہلے ذکر بھی کر رہا تھا، اب ان کی پوزیشن کیا ہے، اب وہ کیسے اس پہ اوپر یو ٹرن لیتے ہیں، یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی۔ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں وہ اس معاہدے کے حوالے سے یا تو بالکل آپ کو خاموش نظر آئیں گے، لیکن وہ کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کرنا ہے، اس میں نئی چیزیں ڈھونڈیں گے، نئی چیزیں لائیں گے۔ اور لیکن میں پھر یہ بات کرتا ہوں کہ جی عمران خان صاحب نے اگر اس معاہدے کو شروع بھی کیا تھا، اس کے اوپر کام ہوا تھا، ہر حکومت میں ہوتا ہے، یہ بلکہ کئی سال سے یہ جاری سلسلہ تھا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے بعد جو کچھ انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے، ہم اس کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ اگر یہ اپنے دور میں وہ کر لیتے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہیرو اس وقت بن جاتے، لیکن انہوں نے شاید وہ کوئی اس کو مناسب ہی نہیں سمجھا آگے چلانا۔ آج اگر ہو گیا معاہدہ، اس کا وہ کریڈٹ لیتے ہیں، لیں، لیکن معاہدے کو وہ اچھا کہہ رہے ہیں، یہ بہت زبردست بات ہے۔ اچھا، اس یہ معاہدہ ہو گیا، آپ نے ابھی بتایا ہے اس میں کچھ دیر پہلے کہ اس میں اسٹریٹجک اور اکانومی یہ سارے شامل ہیں، میں صرف اکانومی کی بات کروں گا۔ کیا جو اکانومی ہے، جو اس معاہدے میں اکانومی کا ذکر ہے، اس کے اثرات جو ہیں عام عوام تک آئیں گے یا پہلے کی طرح ہی سب گول مول ہو جائے گا؟ جیسا کہ مشرف دور میں جب ایک اچھی بات تھی کہ جب یہ افغان جنگ ہو رہی تھی تو پاکستان میں پیسے آئے، اس کے اثرات بالکل نیچے تک آئے تھے۔ کیا آپ امید کرتے ہیں کہ اس دفعہ بھی کچھ ایسا ہی ہوگا، کوئی ٹریڈ آئے گی یا یہ ہوگا تو وہ نیچے تک اس کے اثرات آئیں گے، یا اوپر سے ہی سب؟ اچھا، اس میں نا دو چیزیں ہیں، جیسے آپ مشرف دور کی بات کریں، اس میں 2 ہیڈ سے پیسے آئے تھے، ایک سے نہیں آئے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ جو افغان وار کے جو آپ کو ملے پیسے، کولیشن فنڈ جس کا نام تھا، کولیشن سپورٹ فنڈ، وہ پیسے آئے، ڈالرز آئے وہ پاکستان میں کافی سارے۔ دوسرا ایک آفت آئی تھی پاکستان میں، وہ تھا زلزلہ، ٹھیک ہے، اور اس میں تقریباً 6 ارب ڈالر کی اماؤنٹ جو زلزلہ میں ہے 2007 میں آیا تھا، 5-6 میں آیا تھا، اس سے پہلے جو تھا نا یہ پاکستان میں کافی ریل پیل ہو چکی تھی۔ جی آ گیا تھا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ اس کے بعد بھی یہ جب یہ پیسے آتے ہیں تو پھر ایک دم سے بوسٹ آتا ہے بہت سارا اس میں، لیکن اس کا اگر آپ ہمیں وہ سامنے رکھیں تو اس وقت بھی کچھ لوگ بڑے ان فنڈ سے امیر ہوئے تھے، اور کچھ جب زلزلے کے پیسے آئے، جو امداد آئی، اس سے کچھ پاکستان کافی لوگ نوازے گئے تھے، بہت سارے لوگ نوازے بھی گئے تھے، پھر آپ کو گاڑیاں بھی ملی، پھر آپ کو لیز شروع ہوئی بینکوں کے اندر، پھر اور کئی چیزیں لوگوں کو اسودگی ملی تھی۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا اس کا پہلو یہ تھا کہ جو چونکہ زلزلے کی وجہ سے تباہی جب ہوئی تھی تو اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی۔ جب کسی ملک میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا جی، کسی بھی ملک میں کسی بھی طرح کی کسی بھی وجہ سے، میں یہ آپ جہاں پہ ایک آفت آتی ہے، آپ کا نقصان ہوتا ہے، وہاں دوسری طرف اس کے اچھے پہلو بھی ہوتے ہیں۔ تو جب ڈیولپمنٹ ہوئی تو اس سے ریلیٹڈ تقریباً 50 کے قریب انڈسٹریز اور 50 کے قریب صنعتیں کام کرنا شروع ہو گئیں ایک دم سے۔ تو میں یہی اس معاہدے کے مطابق اگر یہ پاکستان کے اندر، جو کہ ابھی آپ 2 ارب ڈالر کا تو آپ نے سن لیا ہوگا نا، فوری طور پر پاکستان کو ملے، اور یا مل جائیں گے اگلے چند دنوں کے اندر۔ دوسرا آپ کو یاد ہوگا کہ محمد بن سلمان جب آئے تھے پاکستان تو یہاں پہ ایک سرمایہ کاری کا اعلان کر کے گئے تھے، جس میں صرف ایک ہیڈ میں 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری تھی، وہ ریفائنری جو گوادر میں انہوں نے لگانی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی پروجیکٹس ہیں، اور ابھی وہ اطلاعات اسی طرح کی ہیں کہ وہ اگلے کچھ چند ہفتوں کے اندر کوئی فائنل آ جائے گی سامنے صورتحال کہ وہ پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں۔ اس میں اگر پاکستان کے اندر وہ سرمایہ کاری کا اعلان کرتے ہیں، میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ پاکستان کو امداد ملے، پاکستان کو ڈالر ملے، پاکستان کو یہ نہیں، پاکستان کے اندر سرمایہ کاری ہونی چاہیے، پاکستان کے اندر پروجیکٹ سرمایہ کاری ہوگی، پروجیکٹ آئیں گے تو عوام تک اس کے تو پاکستان کے اندر جب پروجیکٹس لگیں گے،
मैं सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ, जी, जी। यूएई के साथ भी मतलब इसी तरह की चीजें चल रही हैं। तो वो उधर से सरमायाकारी आती है तो पाकिस्तान के लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को यहाँ पे जो मुतलका जो सनतें हैं वो चल पड़ेंगी। मैंने चूंकि मिसाल आपको वो जी, जी, बिल्कुल। ज़लज़ले की, तो ये पाकिस्तान के अंदर आम आदमी तक पहुंचने में, असरात पहुंचने में, मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है उसमें 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, लेकिन हम फौरी रिजल्ट चाहते हैं ना। फौरी रिजल्ट का तो ये है कि पाकिस्तान की इकानमी थोड़ी सी स्ट्रांग होने दें। ये जब सरमायाकारी होगी तो ये आप देखेंगे कि ये असरात अवाम तक ही पहुंचेंगे। मैं तवक्को इसमें बड़ी अच्छा खुश फहम, आप कह लें मुझे, या आप ये कह लें कि जी कि जो मुझे नज़र आ रहा है, मेरा विजन कह रहा है कि जी पाकिस्तान में अगले 1 साल के अंदर हमें बहुत से नए प्रोजेक्ट्स और बहुत सी डेवलपमेंट नजर आएगी। बहुत शुक्रिया अमजद साहब, अल्लाह करे आपकी बातें जो हैं वो हकीकत साबित हों और पाकिस्तान इसी तरह तरक्की करे आपके विजन के मुताबिक। और मुझे भी उम्मीद है कि पाकिस्तान को अब बहुत हो गई है, अब आगे जाना चाहिए, सी पैक के ज़रिए, सऊदी अरब के ज़रिए या जिसकी किसी भी ज़रिए से। और हमें अब अमदाद नहीं लेनी चाहिए, हमें अब कारोबार लेना चाहिए और कारोबार से ही मुल्क चलते हैं, अमदाद से नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका।